اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج سورہ حج کے 9ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ آسمان و زمین بلکہ اس پورے کائناتی نظام میں جو کچھ بھی ہے یہ سب کچھ خالق اور مالک حقیقی اللہ کا ہے۔ تمام موجودات اسی کی صفات کا مظاہرہ ہیں اور سب اسی کے نور سے زندگی کی نعمت پا رہے ہیں۔ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں، ہمارا اپنا وجود اسی کی بنائی مٹی کے مختلف ذرات کا مجموعہ ہے۔ ہمیں موجود تمام صلاحیتیں، طاقتیں اور سمندر سب اسی معمول میں بناتے ہیں، اس لیے اللہ کی بندگی بھی صرف اور صرف اسی کی ذات ہے۔ آئیے پہلے قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائیں۔ سورہ حج رکوع نمبر 9 جو کہ آیات 65 سے 72 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، کیا نہیں تم دیکھتے کہ اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی چلتی ہے بحر میں اسی کے امر سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ تھامے ہوئے آسمان کو کہیں وقوع پذیر ہو پڑے زمین پر مگر اس کے اذن سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نہایت رؤوف الرحیم ہے۔ انڈرلائن لفظ ہے یمسکو، میم سین کاف سے بنا، کسی چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھنا، تھامے رہنا یا روکے رکھنا۔ خود اس آیت مبارکہ میں ہماری توجہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کے خالق اور مالک کی ہیں ان کی کچھ نشانیوں کی طرف دلائی جا رہی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو اس زمین میں موجود ہے۔ مسخر سے مراد یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کا علم حاصل کر کے ان کے اندر مخفی صلاحیتوں کو جان سکتے ہیں اور پھر انہیں اپنے اور مخلوق خدا کی بڑائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس آیت میں بیان ہوئی، اس خالق اور مالک حقیقی نے کشتی کو ایک قاعدے کا پابند بنا دیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ سمندر میں تیرتی پھرتی ہے۔ ہم اس کشتی کو اپنی اور مختلف طرح کے سامان کی نقل و حمل کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کشتیوں کی کسی تیرنے کی صرف کو استعمال کرتے ہوئے بڑے بڑے بحری جہاز بنائے گئے ہیں جو ہزاروں ٹن وزنی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ باسہولت لے جاتے ہیں۔ نمبر 3، وہی خالق اور مالک کائنات آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ اسے اذن کے بغیر وہ زمین پہ نہیں گر سکتا۔ فضا میں لاشمار ستارے، سیارے اور ان کے بے شمار ٹکڑے اڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ نظام ربی کا کمال ہے کہ وہ اپنے مدار میں ہی گھوم پھر رہے ہیں۔ ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرنے سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا خالق اور مالک حقیقی اپنی مخلوقات کے حق میں کس قدر شفیق اور رحیم ہے۔ ان نشانیوں کا ایک مقصد ہے اور وہ یہ کہ اللہ کے بندوں پہ حق واضح ہو جائے اور وہ کفر کے اندھیروں سے نکل کر نور کی روشنی میں آ جائیں اور جس مقصد کے لیے انہیں تخلیق کیا گیا ہے اسے حاصل کر لیں۔ سورہ حدید آیت نمبر 9 میں ارشاد ہے، وہی جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پہ روشن نشانیاں تاکہ نکھال لے جائے تمہیں اندھیروں سے نور کی طرف، اور بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نہایت رؤوف الرحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
وہی ہے جس نے تمہیں حیات دی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں حیات دیتا ہے۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انہی نشانیوں میں زندگی اور موت کا نظام ہے، جس کے مطابق مختلف تخلیقات غیب سے شعور میں آتی ہیں اور اپنا مظاہرہ پیش کر کے پھر سے غیب میں لوٹ جاتی ہیں۔ غیب اور شعور کے اسی نظام کے مطابق ہماری زندگی جاری و ساری ہے۔ یہ زندگی کا ایک مقصد ہے، اور جو کوئی اس مقصد کو پس پشت ڈال دیتا ہے، یعنی بڑھا دیتا ہے، قرآن کریم کی زبان میں انسان کہلاتا ہے۔ اسے نہ تو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ ہے اور نہ ہی اس عہد کا لحاظ ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے اس نے اپنے رب کریم سے کیا تھا۔ جس بھولنے کی بدولت وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو قوانین ربی کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اور یہی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے کر دی ہے مناسک، وہ انہیں بجا لاتے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، کچھ نام و تنازع کریں آپ سے اس معاملہ میں، اور آپ دعوت دیتے رہیں اپنے رب کی طرف۔ إِنَّكَ عَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ تو ہدایت پر قائم ہیں۔ ہر امت کے لیے الگ الگ مناسک ہیں، جبکہ دین ایک ہی ہے۔ اب جس کے لیے بندگی کا جو راستہ مقرر کیا گیا ہے اسے اسی پہ چلنا ہے، اس لیے اس معاملے میں کسی جھگڑے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، ہر ایک کے لیے کر دیے ہم نے ایک شریعت اور ایک نہج، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو کر دیتا تمہیں ایک ہی امت، لیکن اس لیے کہ پرکھے تمہیں اپنے دیے میں سے، تو سبقت لے جاؤ بلائیوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مراجعت ہے تم سب کی، اس بتلا دے گا تمہیں اس سے جو اختلاف تم کرتے رہے۔ اس لیے اعطائے حق لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیتے رہے، بے شک آپ ٹھیک راہ پہ ہیں۔ وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ آپ سے مجادلہ کریں تو کہہ دیں اللہ کو خوب علم ہے اس کا جو عمل تم کرتے ہو۔ اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ تختلفون، اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا تمہارے مابین یوم القیامہ کو جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ انڈر لائن میں جادلوکا چین دار لام سے بنا، وہ آپ سے اپنی بات منوانے یا بازی لے جانے کے لیے خام خواہ بات کو طول دیتے ہیں۔ دے کنٹینٹ، جب یہ حقیقت واضح کر دی گئی کہ ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر ہے، پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے بارے میں دوسروں سے الجھتا پھرے۔ تو کیا ایسے لوگوں کو علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے اعمال کا بخوبی علم رکھتا ہے؟ اس حقیقت کے بارے میں لوگ جن معاملات اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ یوم القیامہ کو ان کا فیصلہ فرما دیں گے۔ الم تعالیٰ ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا نہیں تمہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے۔ ان ذالک فی کتاب ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے۔ اب کوئی بھی اس بھول میں نہ رہے کہ خالق اور مالک حقیقی کو ہماری باتوں کا کیا علم۔ جس ہستی نے یہ زمین و آسمان بلکہ یہ تمام کائنات بنائی ہے، کوئی بھی چیز اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے۔ زمین و آسمان سے متعلق تمام حقائق ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ہر کسی کے عمل کا مکمل ریکارڈ بھی مرتب ہو رہا ہے، چاہے وہ عمل ظاہری طور پہ کیا جائے یا چپ چھپا کے کیا جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 میں ارشاد ہے، اور اسی کے پاس کنجیاں ہیں غیب کی
نہیں کوئی علم رکھتا اس کے سوا، اس سے معلوم ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، نہیں گرتا کوئی برق مگر وہ علم رکھتا ہے اس کا، اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں، نہ کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ سب کتاب مبین میں ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ علم، جن کی نہیں نازل فرمائی اس میں کوئی سند اور نہیں ان کو اس بارے کوئی علم، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَاصِرٍ، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی نصرت کرنے والا۔ جو لوگ اپنی شریعت پہ عمل کرنے کی بجائے خواہ کے جنگلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کے بجائے اپنی توقعات کسی غیر اللہ سے وابستہ کیے ہوئے ہیں، کیا انہیں کوئی بھی عقل سمجھ نہیں ہے کہ جن کو اپنا حاجت روا سمجھے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے تو کوئی سند نازل نہیں فرمائی، اور نہ ہی ان لوگوں کے پاس اپنے اس عمل کی کوئی دلیل ہے۔ یہ سراسر ظلم کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو اس کے قانون کے مطابق کام میں لانے کے بجائے غلط کاموں میں استعمال کر رہے ہیں، اور قانون عربی کے مطابق ان ظالموں کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتے ہیں کہ ہماری روشن نشانیاں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ پہچان سکتے ہیں جن کے چہروں پہ جو کفر کر رہے ہیں ایک اجنبیت، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یوں لگتا ہے کہ وہ چڑھ دوڑیں گے ان پہ جو تلاوت کرتے ہیں ان پہ ہماری نشانیاں۔ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمْ النَّارُ، کہہ دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں ایک چیز شر والی اس سے بھی ایک آگ ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں سے، اور ایک سنگین جگہ ہے لوٹ کر جانے کی۔ یستون سین تو واو سے بڑا، وہ حملہ کر دیں گے، اٹیک۔ ایسے لوگوں کی حالت یہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں کھول کھول کر بیان کی جاتی ہیں تو یہ سن کے ان کے چہروں پہ ناگواری کے آثار صاف دکھائی دیتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی بھی لمحے دائیں حق کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ ان لوگوں سے کہہ دیں کیا میں تمہیں تمہاری اس کیفیت سے بھی بدتر چیز بتاؤں؟ وہ ایک آگ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کر رکھا ہے، اور کافر وہ ہے جو بات کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور جب اس پہ عمل کی بھاری آتی ہے تو اپنی ذاتی ترجیحات کو بھلا کر رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام آگ والی انتہائی سنگین جگہ ہے جہاں پہ کوئی اپنے کرتوتوں کے باعث جا پہنچتا ہے۔ اس میں دکھ ہے، مصیبتیں ہیں اور غم و آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جگہ سے محفوظ رکھے۔ رکوع نمبر 9 کا ایک مختصر خلاصہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں تمام موجودات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ ہم ان تمام چیزوں کا علم حاصل کر کے ان کے اندر باقی صلاحیتوں کو جان سکتے ہیں اور انہیں اپنے اور مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ہوائی کروں کے خلاف زمین کے ہر طرف ایک حفاظتی نظام بنا دیا ہے جو اس کے قوانین کے مطابق کام کر رہا ہے۔ زندگی اور موت کا نظام بھی اسی خالق اور مالک کائنات نے بنایا ہے، اور ہماری رہنمائی کا بھی بندوبست فرما دیا ہے تاکہ ہم شکر گزاری کی راہ اپنائیں۔ ہر امت کے لیے مراسم بندگی مقرر کر دیے ہیں جن پر عمل کر کے وہ امت کامیابی کی راہ پہ گامزن ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغامبروں کے ذمہ لوگوں تک پیغام حق پہنچانا ہے اور اس حقیقت کو یاد دلانا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق بندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔
صدق اللہ العلی العظیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.